بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اور نفل اعتکاف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک کے اندر آخری عشر کا اعتکاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنت متواترہ کے ساتھ ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے عشرے کے اندر، کبھی دوسرے عشرے کے اندر، کبھی پہلے 20 دنوں کا حضور اعتکاف فرماتے، لیکن آخری 10 دن آخری عشرے کا اعتکاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متواترہ ثابت ہے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اب نفلی اعتکاف جو ہے، یہ آپ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو 1 رات کے لیے فرصت ہے تو آپ 1 رات کا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یہ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر 1 رات کے اعتکاف کی حرم کے اندر منت مانی تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اب اسے پورا کر لو۔ یعنی 1 رات کا اعتکاف بھی نوافل کے اندر، نفلی اعتکاف جو ہے یہ ثابت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح لوگ کام کاج کرتے ہیں، ڈیوٹی وغیرہ کرتے ہیں، فیکٹری کے اندر جاب کرتے ہیں، تو ہفتے والے دن انہیں شام کو فرصت مل جاتی ہے، وہ رات کو مسجد کے اندر جا کے افطاری کے بعد چلے جائیں، ساری رات مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے ساری رات گزاریں، فجر پڑھ کے پھر وہ آ جائیں۔ اتوار والا دن ہے، کسی کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، تو صبح فجر سے لے کر مغرب تک جتنا بھی اس کے پاس وقت ہو آپ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اصل میں رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا، توبہ استغفار کرنا، گناہوں سے پشیمان ہونا، رمضان کی قدر کرنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، یہی اعتکاف ہے۔ اگر کسی نے لیلۃ القدر کی راتوں کو جاگ لیا، اعتکاف کر لیا، اللہ سے دعائیں، التجائیں، مناجات کر لیں، تو یہی اس کی روح ہے، یہی اس کا خاصہ ہے۔ تو اعتکاف سنت جو ہے یہ 10 دن کا ہے، اور نفلی آپ کو جتنا وقت ملے آپ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق سعادت عطا فرمائے۔